بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاخذ من اللحیہ والشارب۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس گزشتہ درس سے وابستہ ہے اور گزشتہ درس میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ عنوان جو داڑھی کا ہے، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے شرح مسلم للسعیدی سے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ گزشتہ درس میں آپ نے علامہ سعیدی صاحب کا یہ بیان سنا کہ داڑھی کی مقدار میں متقدمین کے مختلف اقوال رہے ہیں۔ بعض فقہا، محدثین، علماء اس بات کے قائل رہے ہیں کہ داڑھی میں قبضہ یعنی ایک مشت داڑھی ہونا مستحب ہے۔ بعض اس بات کے قائل رہے ہیں کہ قبضہ یہ مسنون ہے۔ بعض اس بات کے قائل رہے ہیں کہ قبضہ واجب ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا مصنف کی زبانی یعنی علامہ سعیدی کی زبانی کہ بعض متاخرین علماء نے قبضہ کو واجب کہا ہے، اور وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قبضہ کو لکھا۔ تو کیا قبضہ واجب ہے یعنی داڑھی کا ایک مشت ہونا واجب ہے؟ اور اگر واجب ہے تو وجوب کی دلیل کیا ہے؟ تو اس پر قدرے گفتگو ہو چکی ہے، اور جو گفتگو باقی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے جو وجوب کے قائل ہوں ان کی طرف سے یہ بات کہی جائے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی ایک مشت سے زائد تھی، ایک مشت سے کم نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشت داڑھی رکھنا یہ وجوب کی دلیل ہے۔ ممکن ہے کوئی کہنے والا یہ کہے، تو اس پر علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشت داڑھی رکھنا یہ آپ کا فعل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے وجوب ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل کر لیا تو کیا وہ فعل واجب ہو جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں علامہ سعیدی علامہ تفتازانی کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں کہ علامہ تفتازانی اس بحث میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو سہواً کیا ہو یا طبعاً کیا ہو، طبعاً جیسے کہ کھانا اور لباس، یا وہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو، تو اس فعل سے اجماعاً وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فعل ہے جو سہواً صادر ہوا یا طبعی ہے، یا ایسا فعل جو آپ کی خصوصیت ہے، تو اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس فعل سے اجماعاً وجوب ثابت نہیں ہوتا۔
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل قرآن مجید کے کسی مجمل کا بیان ہو، جیسے پیشانی کی مقدار پہ سر کا مسح کرنا یا موزوں پر مسح کرنا، تو بالاجماع اس کی اتباع واجب ہے۔ اور اگر وہ فعل مذکورہ کے علاوہ ہو تو پھر اس میں اس فعل کے موجب ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اس صورت میں آپ کے افعال کی اتباع واجب ہے، اور اکثر نے کہا کہ نہیں، اور یہی مختار ہے۔ آگے چل کر علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجب ہے، فعل موجب نہیں ہے۔ پھر اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اثناء نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین اتار کر بائیں جانب رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جوتیاں کیوں اتار دیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتیاں اتارتے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے آ کر خبر دی تھی کہ ان جوتیوں میں گھنونی چیز ہے۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں، اگر آپ کا فعل موجب ہوتا تو آپ صحابہ پر اعتراض کیوں کرتے؟ اسی طرح صوم وصال پر انکار نہ فرماتے۔ امام غزالی نے فرمایا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کی اتباع نہیں کی، تو بعض افعال میں اتباع کرنا اگر وجوب کی دلیل ہو تو بعض افعال میں اتباع نہ کرنا وجوب کے خلاف کی دلیل کیوں نہیں ہوگا؟ ملا جیون لکھتے ہیں، ولا یثبت الوجوب الا من الامر دون الفعل۔ وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، فعل سے ثابت نہیں ہوتا۔ داڑھی میں قبضہ کے وجوب کو جو لوگ ثابت کرتے ہیں ان کے دلائل کا ذرا جائزہ لیا جاتا ہے۔ وجوب کی تعریف آپ نے سن لیا، اور اس بات وجوب کے طریقوں کو آپ نے جان لیا، تو وجوب کی تعریف اور اس بات وجوب کے طریقوں کو جاننے کے بعد آئیے دیکھیں کہ داڑھی میں قبضہ کے وجوب کی کیا دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں داڑھی کو قبضہ تک رکھنے کا حکم دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بھی داڑھی کو قبضہ تک رکھنے کا حکم نہیں دیا، نہ آپ نے قبضہ سے کم یا زیادہ داڑھی رکھنے پر کوئی وعید فرمائی۔ تو بغیر کسی دلیل شرعی کے قبضہ کا وجوب کیسے ثابت ہوگا؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے قبضہ کے بعد داڑھی کاٹی۔ ان کا یہ فعل اس بات کا بیان ہے کہ داڑھی کا بڑھانا قبضہ تک واجب ہے۔ یہ قول بعض علماء کا درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے افعال سے کسی چیز کا وجوب کیسے ثابت ہوگا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صرف اقوال موجب نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صرف اقوال موجب ہیں، اور آپ کے صرف انہی افعال سے وجوب ثابت ہوتا ہے جو مجمل کتاب کا بیان ہو، اور باقی افعال میں اختلاف ہے، اور جمہور کا قول اور مختار یہ ہے کہ آپ کے افعال سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم ابھی توضیح تلوی اور نور الانوار کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔ ثانیاً ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے قبضہ کے بعد داڑھی کاٹی، تو بعض روایات میں حضرت ابن عمر کے مطلقاً داڑھی کاٹنے کا ذکر ہے، جن کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کے اس فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا تھا، ان کے نزدیک وہ حکم وجوب کے لیے نہیں تھا۔ اگر ان کے نزدیک یہ حکم وجوب کے لیے ہوتا اور داڑھی بڑھانا واجب ہوتا تو وہ اپنی داڑھیوں کو ہرگز نہ کاٹتے۔ بعض علماء داڑھی کے وجوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وَآفُ اللحیٰ میں امر کے صیغے سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں امر وجوب کے لیے ہے، لہٰذا داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ امر وجوب کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب اس کے خلاف کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، اور یہاں ایک سے زائد قرائن ہیں۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کو داڑھی کاٹنے کا حکم دیا۔ امام ترمذی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طولاً و عرضاً داڑھی کاٹ کر کم کرنے کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمارے فقہا مثلاً صاحب نہایہ، علامہ عینی، علامہ ابن حمام وغیرہ نے استدلال کیا ہے، اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور فقہائے تابعین کے داڑھی کاٹ کر کم کرنے کے واقعات ہیں، جن کو ہم نے پچھلے درس میں باحوالہ بیان کر دیا۔ بعض علماء نے مجھ سے کہا، علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ بعض علماء نے مجھ سے کہا داڑھی بڑھانے کے متعلق بکثرت احادیث ہیں، اور داڑھی کاٹنے کے بارے میں اتنی کثیر احادیث نہیں ہیں۔ میں نے کہا کسی مطلوب کے اس بات کے لیے حدیث کا صحیح اور قوی سند کے ساتھ مروی ہونا کافی ہوتا ہے، ورنہ شوافع کہہ سکتے ہیں کہ اس بات رفع یدین اور اس بات فاتحہ خلف الامام کے متعلق، اسی طرح کندھوں تک ہاتھ اٹھانے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق جتنی کثیر روایات ہیں، اتنی روایات ترک رفع یدین، ترک فاتحہ خلف امام، کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور ناف پر باندھنے کے متعلق نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ مجوس کی مخالفت واجب ہے، اس لیے داڑھی بڑھانا واجب ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرائن صارفہ کو دیکھے بغیر اگر محض مخالفت کے حکم سے داڑھی بڑھانا واجب ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ داڑھی کو رنگو
اور یہود کی مخالفت کرو تو اس حدیث سے داڑھی کا رنگنا واجب ہوگا، اور جب دیگر قرائن کی بنا پہ داڑھی کا رنگنا واجب نہیں ہے تو اسی طرح متعدد قرائن کے بنا پر داڑھی کا بڑھانا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر داڑھی کا بڑھانا واجب ہوتا تو کاٹنا اصلاً جائز نہ ہوتا، حالانکہ ہم کاٹ کر کم کرنے کے جواز کو بادلائل بیان کر چکے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک قبضہ داڑھی رکھنا اس لیے واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو دائمی کریں وہ واجب ہوتا ہے۔ علامہ سعیدی کہتے ہیں یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں اس میں بحث ہے کہ داڑھی رکھنا سنن زوائد میں سے ہے یا سنن ہدا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو میں ہمیشہ دائیں عضو کو دھونے سے ابتدا کی، اس کا خلاف کہیں ثابت نہیں، اس کے باوجود دائیں عضو کو پہلے دھونا مستحب ہے، واجب نہیں، حالانکہ یہ بالاتفاق سنن ہدا میں سے ہے۔ اسی طرح مسجد میں پیر رکھنے، جوتی پہننے، کنگھی کرنے میں آپ نے ہمیشہ دائیں جانب سے ابتدا کی، ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، اور ان کے خلاف کہیں ثابت نہیں، اس کے باوجود یہ امور مستحب ہیں، واجب نہیں، حالانکہ یہ امور بھی سنن ہدا میں سے ہیں۔ البتہ صحیح قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائماً کیا ہو اور اس کے ترک پر انکار کیا ہو وہ واجب ہے، اور قبضہ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ داڑھی میں قبضہ کی مقدار کو فقہا نے واجب کہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے علم کے مطابق حضرت سعیدی صاحب کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے قبضہ کو واجب نہیں لکھا، سب نے اس کو سنت یا مستحب کہا ہے کہ قدر مسنون قبضہ ہے۔ اب ہم اس مسئلہ میں فقہا کی تصریحات پیش کر رہے ہیں۔ علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں کہ داڑھی کو لمبا کرنے کے قصد سے تیل نہ لگایا جائے، جبکہ داڑھی قدر مسنون کے مطابق ہو، اور وہ قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں وَهُوَ أي القدر المسنون فی اللحیہ القبضہ، داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں بقدر المسنون وهو القبضہ، اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں بقدر المسنون وهو القبضہ، اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ ذیلی لکھتے ہیں بقدر المسنون وهو القبضہ، داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ شرحم بلالی لکھتے ہیں بقدر المسنون وهو القبضہ، داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں اقول ینبغی ان یدرج فی اخذها، میں کہتا ہوں
کہ داڑھی کو اس قدر کاٹنا چاہیے کہ اس کی مقدار ایک قبضہ ہو جائے، جو کہ سنت اور میانہ روی کا متعارف طریقہ ہے۔ علامہ علاء الدین لکھتے ہیں بقدر المسنون هو القبضہ وهو القبضہ، داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں والسنۃ فیہ القبضہ وهو ان یقبض الرجل لحیتہ مما زاد منها على قبضۃ قطعہ، داڑھی میں سنت قبضہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر قبضہ سے زائد کو کاٹ دے۔ علامہ طہطاوی لکھتے ہیں وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْآثَارِ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّ السُّنَّةَ أَن يُقْطَعَ مَا زَادَ عَلَى قُبْضَةِ يَدِهِ۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ قبضہ سے زائد داڑھی کو کاٹنا سنت ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے والقص سنۃ فیہا وہو ان یقبض الرجل لحیتہ فإن زاد منها علی قبضۃ قطعہ الی آخرہ۔ فتاوی گیری میں ہے کہ داڑھی میں کاٹنا سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے اور مٹھی سے زائد کاٹ دے۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ سے اسی طرح نقل کیا ہے اور کہا کہ ہم اسی قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح محیط میں ہے، ہم نے علامہ سعیدی کہتے ہیں ہم نے 12 مستند فقہا کی عبارات صریحہ سے یہ واضح کر دیا کہ قبضہ متعارف اور مسنون طریقہ ہے، قبضہ کو واجب کہنا صحیح نہیں ہے۔ ملا علی قاری نے جو لکھا ہے کہ داڑھی کاٹنا اجمیوں، فرنگیوں اور بے دین قلندروں کا طریقہ ہے، اس سے ان کی مراد داڑھی کو بہت زیادہ کاٹنا ہے، کیونکہ ملا علی قاری نے قبضہ کو سنت و مستحب بھی لکھا ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کو داڑھی کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں حکماً یہ ارشاد ہے کہ اگر تم داڑھی کو طولاً و عرضاً لو اور قدر مستحب چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ وہ قدر مستحب قبضہ کی مقدار ہے، اور یہ مطلقاً داڑھی چھوڑنے یا منڈوانے اور جڑ سے کاٹنے کی افراط اور تفریط والی مذموم جانبوں میں حد متوسط ہے۔ اسی طرح علامہ زبیدی حنفی نے لکھا کہ جمہور کے نزدیک داڑھی بڑھانا مستحب ہے۔ لکھتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَوْلَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ، اس حدیث میں وَأَوْفُوا اللِّحَىٰ سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس میں سے کچھ نہ کاٹا جائے۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر علامہ شامی تک ان تمام مستند اور مسلم فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ داڑھی میں قبضہ سنت ہے، اور ایک بعد کے عالم شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے محض اپنی رائے سے یہ لکھ دیا کہ قبضہ واجب ہے،
اور فقہا کی ان عبارات میں سنت سے مراد یہ ہے کہ قبضہ کا وجوب سنت سے ثابت ہے، اور بعد کے بعض علماء نے بھی شیخ کی پیروی کی۔ واضح رہے کہ شیخ نے قبضہ کو واجب لکھا ہے، لیکن وجوب پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ ہمارے نزدیک عبارات فقہا میں شیخ کی یہ تعویل صحیح نہیں ہے، کیونکہ تعویل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ سے قبضہ کا وجوب ثابت ہوتا اور اس کے برخلاف فقہا نے قبضہ کو سنت کہا ہوتا، تب یہ کہنا درست ہوتا کہ یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ فقہا کا قبضہ کو سنت و مستحب کہنا دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ کے مطابق ہے، اور اگر دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ کا لحاظ کیے بغیر اس تعویل کو جائز قرار دیا جائے تو پھر فقہا کی اصطلاحی تصریحات بازیچہ اطفال بن جائیں گی، اور ہر شخص اپنی رائے کے مطابق فقہا کی تصریحات کو تبدیل کر سکے گا۔ واجب کو کہہ دے گا یہ ثابت کے معنی میں ہے، فرض کو کہہ دے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، لہٰذا اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، اور حرام کو کہہ دے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، لہٰذا اس کا ترک ضروری نہیں ہے اور اس کا فعل جائز ہے۔ اللہ کی پناہ، الیاذ باللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تمام تر علمی خدمات اور عظمتوں کے باوجود بشر اور انسان تھے، نبی اور رسول نہ تھے۔ ان کی رائے میں خطا ہو سکتی ہے، نیز ان کو ایک محدث کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے، ان کو فقیہ نہیں مانا گیا، نہ ان کی کسی کتاب کو کتب فتاویٰ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شیخ عبدالحق کو معصوم ماننے پر ہی مصر ہو یا ان کو مجتہد مطلق قرار دیتا ہو تو پھر ان تمام فقہا کی عبارات میں تعویل کرنے کے بجائے خود شیخ کی عبارات میں تعویل کر لی جائے اور یہ کہا جائے کہ شیخ نے یعنی شیخ دہلوی نے جو قبضہ کو واجب کہا ہے تو یہ واجب بمعنی ثابت ہے، اور یہ جو لکھا ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت سنت میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جن حضرات نے قبضہ بھر داڑھی کو سنت کہا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ داڑھی میں قبضہ اگرچہ واجب ہے مگر اس کا ثبوت سنت سے ہے، جیسا کہ بعض فقہا نے نماز عید کو باوجود واجب ہونے کے اسی بنا پر سنت کہا ہے۔ اس دلیل میں سخت مغالطہ آفرینی کی گئی ہے۔ نماز عید کا معاملہ یہ ہے کہ نماز عید کے متعلق امام ابو حنیفہ سے دو روایتیں منقول ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے دو روایتیں منقول ہیں، ایک میں نماز عید کو واجب کہا ہے اور ایک میں سنت۔ بعض فقہا مثلاً صاحب ہدایہ نے واجب کے قول کو ترجیح دی اور سنت کے قول کی یہ تعویل کی کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ تو اگر داڑھی میں قبضہ کے متعلق بھی امام اعظم کے دو قول ہوتے، ایک وجوب کا دوسرا سنت کا، تب یہ بات درست ہوتی۔ اس کے برخلاف امام اعظم سے لے کر علامہ شامی تک تمام فقہا نے
قبضہ کو سنت یا مستحب لکھا ہے، اور علامہ زبیدی حنفی کی تصریح کے مطابق جمہور ائمہ اور فقہا کا داڑھی بڑھانے کے استحباب پر اتفاق ہے، اور ان تصریحات کے برخلاف 11ویں صدی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے قبضہ کو واجب لکھا ہے۔ شیخ کے قول اور امام اعظم کے قول میں کیا نسبت ہے جو امام اعظم اور جمہور فقہا کے قول کو شیخ کے قول کے تابع کیا جائے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کو متاخرین فقہا نے اتفاقاً واجب نہیں کہا، بعض نے اس کو بمنزلہ واجب کہا اور بعض نے سنت کے قول کو ترجیح دی کیونکہ وہ بات کا قول ہے، اور بعض نے کہا کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے اور وہ بمنزلہ واجب ہے۔ اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کے لیے فقہا کی عبارات پیش کر رہے ہیں۔ شمس الائمہ حنفی لکھتے ہیں واشتبہ المذہب فی صلاۃ العید انہا واجبۃ او سنہ الی آخرہ۔ نماز عید کے متعلق مذہب مشتبہ ہے کہ آیا یہ سنت ہے یا واجب۔ امام محمد نے جامع صغیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوں تو پہلی نماز سنت ہے، اور حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا کہ جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے اس پر عید کی نماز واجب ہے، اور امام محمد نے کتاب الاصل مبسوط میں کہا ہے کہ تراویح اور نماز کسوف کے سوا کوئی نفل نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ اس قول میں یہ دلیل ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ عید کی نماز سنت ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری حنفی لکھتے ہیں قال فی غایۃ البیان وہذا اظہر الی آخرہ۔ غایۃ البیان میں لکھا ہے کہ نماز عید کا سنت ہونا زیادہ ظاہر ہے، بات یہی ہے، لیکن انہوں نے اس کی وجہ نہیں بیان کی، اور اس کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جامع صغیر کتاب الاصل کے بعد کی تصنیف ہے، لہٰذا جو اس میں مذکور ہے وہی معتمد ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جامع صغیر میں سنت کی تصریح کی ہے، اس کے برخلاف کتاب الاصل میں واجب کی تصریح نہیں ہے، اس کو مستنبط کیا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ امام محمد نے لکھا ہے جمعہ اور عید میں سے کسی کو ترک نہ کیا جائے، اور یہی مبسوط سرخسی میں ہے، اور ہم نے کئی بار ذکر کیا کہ ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ بمنزلہ واجب ہے۔ فقہا کی ان عبارات سے یہ واضح ہو گیا کہ نماز عید کے سنت یا واجب ہونے کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد نے جامع صغیر میں امام اعظم کا یہ مذہب ذکر کیا کہ عید کی نماز سنت ہے، اور حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے یہ نقل کیا کہ عید کی نماز واجب ہے، اور متاخرین میں سے بعض فقہا نے سنت کے قول کو ترجیح دی اور بعض نے
واجب کے قول کو ترجیح دی اور سنت کے قول کی یہ تعویل کی کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے۔ اس کے برخلاف داڑھی کے متعلق امام اعظم کے اس طرح کے دو قول منقول نہیں ہیں، بلکہ امام اعظم اور جمہور ائمہ اور فقہا کا قول یہ ہے کہ قبضہ سنت یا مستحب ہے۔ قبضہ کو واجب قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ سے ایک انگلی کے برابر بھی داڑھی کم کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اس کے ارتکاب پر اصرار کرنے والا فاسق مولن ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک کراہت تنزیہی پر کوئی مخصوص دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک کسی کام کو مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مکروہ تحریمی تو بہت دور کی بات ہے۔ علامہ شامی بحر الرائق میں لکھتے ہیں کہ نماز عید کے باب میں کھانے کے مسئلے میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ مستحب کو نہ کرنے سے کسی چیز کا مکروہ تنزیہی ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ مکروہ تنزیہی کے لیے بھی مخصوص دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ کراہت ایک حکم شرعی ہے اور یہ حکم بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوگا۔ غور فرمائیے کہ جب مکروہ تنزیہی بھی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا تو قبضہ سے کم داڑھی کاٹنے کا مکروہ تحریمی ہونا یا قبضہ کا واجب ہونا بغیر دلیل کے کیسے ثابت ہوگا؟ حضرت شیخ کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ ان پر دلائل پیش نہیں کیے گئے، لیکن جب ہم قبضہ کو واجب کہنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ قبضہ کے وجوب پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو یہ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو قبضہ کو واجب کہا ہے تو ضرور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ یہ بہت بعید ہے کہ حضرت شیخ بغیر کسی دلیل کے قبضہ کو واجب کہہ دیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے، فلاں متأخر عالم نے اپنی اردو کی کتاب میں قبضہ کو واجب لکھ دیا ہے، اس لیے ہم قبضہ کو واجب کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ کو مقرر کرنا فلاں اور فلاں کا منصب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ ہم لوگ تو صرف مبلغ ہیں، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حلال کیا ہو اسی کی حلت بیان کر دیں اور جس چیز کو حرام کیا ہو اس کی حرمت بیان کر دیں۔ ہم شارع نہیں ہیں کہ از خود کسی چیز کو حلال یا حرام کر دیں۔ اور جو لوگ بغیر کسی صریح اور قطعی حدیث کے محض اپنی رائے سے داڑھی میں قبضہ کو واجب اور خواہ ایک پور کے برابر قبضہ سے کم داڑھی ہو اس کو حرام کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور قرآن مجید کی ان آیات سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔
نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ وَلَا مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى هَذَا السَّعِيرِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ شیطان ان کو دوزخ کی طرف بلاتا ہو۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ دلیل ہے نہ روشن کتاب ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں اور عالموں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ اپنے پیروں اور عالموں کی عبادت تو نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا یہ اس کو حرام کہتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو یہ حلال کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ اس لیے ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں جگہ دینی چاہیے، اور بغیر کسی دلیل شرعی کے کسی چیز کو واجب یا حرام کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جب آپ مقلد اور حنفی ہیں تو امام اعظم کی تقلید کیجیے، جنہوں نے قبضہ کو سنت کہا ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے نقل کیا ہے، یا جمہور ائمہ و فقہا کی اتباع کیجیے، جنہوں نے داڑھی لمبی رکھنے کو مستحب کہا ہے، جیسا کہ علامہ زبیدی حنفی نے نقل کیا ہے۔ اور اگر آپ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرتے ہیں تو کوئی آیت یا کوئی ایسی صحیح اور صریح حدیث پیش کیجیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ تک داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہو، یا قبضہ سے کم داڑھی رکھنے پر آپ نے کوئی وعید سنائی ہو۔ اور جب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو بغیر دلیل کے قبضہ کو واجب کہنے، اور مثلاً ایک پور قبضہ سے کم داڑھی رکھنے والے مسلمانوں کو فاسق مولن کہنے اور مسلمانوں کی عزت مجروح کرنے سے باز آ جائیے۔ یہ واضح رہے کہ ہم خشخشی داڑھی رکھنے یا فرنچ کٹ داڑھی رکھنے یا داڑھی کی زیادہ مقدار کاٹنے کے مجوز نہیں ہیں۔ داڑھی کی اتنی مقدار رکھنا ضروری ہے جس پر عرف میں داڑھی کا اطلاق ہوتا ہو، اور افضل اور اولیٰ بلکہ سنت یہ ہے کہ اتنی لمبی داڑھی رکھی جائے جو سینہ کے بالائی حصہ کو بھر لے، جیسا کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بیان ہے۔ اور مسلمانوں کو عموماً اور علماء کو خصوصاً اتنی لمبی داڑھی ہی رکھنی چاہیے۔ اور یہ کہ لمبی داڑھی رکھنا اسلام میں مسلمانوں کا شعار ہے۔ ہمارا اختلاف صرف اس چیز میں ہے کہ کسی کام کی ایسی حد مقرر کرنا جس کا ترک ناجائز ہو اور اس کا کرنا واجب ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ ہم صرف مبلغ ہیں کسی کام کو واجب یا حرام کرنے کے مجاز
اور مختار نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر قبضہ کو واجب نہ قرار دیا گیا تو داڑھی کی اہمیت کم ہو جائے گی اور لوگ چھوٹی داڑھی رکھنے لگیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو تمام سنتوں اور مستحبات کو بھی واجب کہنا چاہیے، ورنہ ان کی اہمیت کم ہو جائے گی اور لوگ ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے، نماز کے فرض ہونے میں کسی کا اختلاف ہے، لیکن بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ فرض پر عمل خوف خدا سے ہوتا ہے، سنت پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہوتا ہے۔ آپ احکام شرع میں ترمیم نہ کیجیے، لوگوں میں خوف خدا پیدا کریں، لوگ فرائض پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کریں، لوگ حضور کی اداؤں اور سنتوں پر عمل کریں گے۔ لمبی داڑھی رکھنے کا مدار قبضہ کو واجب کہنے پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر ہے۔ داڑھی کے متعلق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم بھی وجوبی نہیں ہے۔ قبضہ تک داڑھی رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اب اگر قبضہ کو واجب کہا جائے تو اس میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں کیا اس کو اپنی رائے سے واجب کہا جائے، اور اس میں جمہور فقہائے اسلام کی مخالفت بھی ہے، کیونکہ سب نے قبضہ کو سنت کہا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر قبضہ کو واجب کہا جائے تو جس شخص نے قبضہ سے ایک انگل بھی داڑھی کم رکھی ہو تو اس کو فاسق مولن کہا جائے گا اور اس سے بغیر کسی وجہ شرعی کے ایک مسلمان کی عزت کو مجروح کرنا لازم آئے گا۔ یاد رکھیے کہ ہم مبلغ ہیں، شارع نہیں ہیں۔ ہمارا کام احکام شرعیہ کو جوں کا توں پہنچا دینا ہے اور بس۔ ہم اپنی طرف سے کسی حکم کو وضع کرنے کے مجاز نہیں ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈانے پر انکار کیا ہے اور داڑھی منڈانے سے داڑھی بڑھانے کے حکم کی بالکلیہ مخالفت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک داڑھی منڈانا مکروہ تحریمی یا حرام ظنی ہے اور مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور چونکہ احکام میں عرف اور عادت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے داڑھی کے تحقق کے لیے داڑھی کی اتنی مقدار ہونی چاہیے جس پر عرف میں داڑھی کا اطلاق ہو سکے، خواہ وہ قبضہ سے ایک آدھ انگل کم ہو، اور معمولی وہ خفیف سی داڑھی یا خشخشی داڑھی پر عرف اور عادت میں مطلقاً داڑھی کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کو خشخشی داڑھی یا فرینچ کٹ داڑھی کہتے ہیں، تو ایسی داڑھی سے داڑھی رکھنے کے حکم پر عمل نہیں ہوگا، اور قبضہ تک داڑھی رکھنا فقہا کی تصریحات کے مطابق سنت ہے، اور بظاہر یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، کیونکہ قبضہ کی تاکید کے متعلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ اور چونکہ ملا علی قاری نے قبضہ کو مستحسن لکھا ہے اور علامہ زبیدی نے کہا کہ جمہور کے نزدیک داڑھی بڑھانا مستحب ہے، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ سنت غیر مؤکدہ یا مستحب ہے۔ کثیر مطالعہ اور عمیق غور و فکر کے بعد احادیث، آثار و جمہور فقہا کے اقوال سے ہم نے یہی سمجھا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں، اگر یہ حق و ثواب ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے القاء اور فیضان ہے، اور اگر یہ غلط اور باطل ہے تو یہ میری فکر کی غلطی ہے اور مطالعہ کی کمی ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔